ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے تین بڑے اسلامی فلاسفہ فارابی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور محی الدین ابن عربی کے جو نظریات تھے یا جو انہوں نے اس طرح قصہ سے ایکسپلین کیا ہے خواب کی حقیقت کو، ان کو ایکسپلین کیا تھا آغا صاحب نے گفتگو میں. اور آج کی نشست میں خصوصی طور پہ وہ شیخ ابن سینا، امام غزالی اور ملا صدرہ شرازی، ملا صدرہ کی جو نظریات ہیں جو ان کی ایکسپلینیشن ہے خواب کی اور اس کی حقیقت کا، اس پہ آج اظہار فرمائیں گے. اور یقیناً اس کا کمپیریزن، اس کا ریفرنس پچھلے نشست سے بھی جڑا ہوگا. سب سے پہلے ہم ابن سینا سے شروع کرتے ہیں. ابو علی سینا اسلامی فلسفے کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کو اسلامی فلسفہ کی کتابوں میں شیخ الرئیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. فلاسفہ جب نظریہ نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قال شیخ الرئیس، قال شیخ الرئیس. شیخ الرئیس یعنی ابو علی سینا. ابن سینا بھی اختصار کے طور پر لکھا جاتا ہے. ان کا پورا نام حسین ابن عبداللہ المعروف ابو علی سینا ہے. ان کی ولادت 3 صفر المظفر 370 ہجری قمری میں بخارا میں ہوئی. وہ بھی بخارا کا ایک قریہ اور گاؤں تھا جو افشنا کے نام سے مشہور تھا. وہاں ان کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی وفات بروز جمعہ یکم ماہ رمضان 428 ہجری قمری شہر ہمدان میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ تقریباً 58 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں. یہ سفر کرتے ہوئے ہمدان شہر، ایران کے ایک شہر ہے ہمدان کے نام سے مشہور ہے، وہاں ان کی قبر ہے اور وہاں پہ مدفون ہے. میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے. یہ ابو علی سینا طب کے بھی ماہر تھے. طب میں بھی ان کی بہت بڑی کتابیں مشہور و معروف ہیں. وہ جو درد کولنج تھا ان کے یہ ماہر تھے اور خود ان کی وفات بھی اسی درد کولنج سے ہی ہوئی تھی. ابو علی سینا کی مشہور کتابیں بہت زیادہ کتابیں ہیں. البرہان کے نام سے، الشفا اور الاشارات والتنبیہات، ایک کتاب ہے الاشارات والتنبیہات. اس کی فصل نہم، جس کو وہ فصل دہم میں وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی چیپٹر 10واں چیپٹر کتاب الاشارات والتنبیہات کا 10واں چیپٹر، اس میں ذکر کرتے ہیں خواب کے متعلق. فرماتے ہیں نحن اذا رأینا شیئا فی المنام فإنما نوقله ثم نتخیله وسببه ان العقل الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه الى تخیلنا. یہ عربی عبارت ہے، لیکن ابن سینا نے اس خواب کی اس پیراگراف کو واضح کرنے کے لیے ایک ان کی بہت بڑی بحث، وہ خواب کی دراصل بیس اور بنیاد ہے. وہ کون سی بحث ہے جس کے متعلق ہم پچھلی نشست میں بھی کچھ عرض کر چکے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس ناطقہ عطا کیا ہے، جسے ہم روح بھی کہتے ہیں اور قلب بھی کہتے ہیں.
وہ واحد ہے. اب اس کی مختلف شاخیں ہیں، نفس کی مختلف شاخیں ہیں جن کو عربی کتاب میں وہ قوہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. قوہ عقل، قوہ وہم، قوہ تخیل، قوہ محسوس، بہت سارے، سب کو قوہ کا نام دیتے ہیں. قوہ یعنی پاور، ایک پاور، عربی میں اسے قوت کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدن اور ان کی جو ذات ہے وہ نفس ناطقہ سے تشکیل پاتی ہے. اب نفس ناطقہ کی کچھ ظاہری قوا ہیں اور کچھ باطنی قوا ہیں. قوا یعنی وہی پاور، قوتیں ظاہری جن کو ہم حواس بھی کہتے ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس. نفس انسان کے اندر کچھ ظاہری حواس ہیں اور کچھ باطنی حواس. ظاہری حواس کو وہ نام دیتے ہیں وہ حواس خمسہ جو مشہور ہیں. حواس خمسہ قوہ سامعہ، قوہ باصرہ، قوہ شامہ اور قوہ لامسہ. یہ 5 قوا جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس ناطقہ عطا کیا ہے. تو نفس ناطقہ اپنے افعال میں انسانی بدن کا محتاج ہے. تو انسانی بدن کے جو اعضاء ہیں، وہ جو ظاہری اعضاء ہیں جن سے نفس اپنا کام انجام دیتی ہے، ان ظاہری حواس کو، ظاہری اعضاء کو حواس خمسہ، حواس ظاہریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت سے نوالا ہے. تو آنکھ کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، کان کے ذریعے سے سنتا ہے، زبان کے ذریعے سے وہ چیزوں کو چکھتا ہے، ناک کے ذریعے سے وہ خوشبو بو سونگتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ لمس کرتا ہے، اشیاء کو چھوتا ہے، اشیاء کو ہاتھ لگا کے چھونا. یہ حواس ظاہریہ سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ 5 حواس ظاہریہ ہیں اور کچھ حواس باطنی اللہ نے عطا کی، ان کو قوائے باطنی سے بھی تعبیر کیا. وہ حواس باطنیہ، ان میں سے پہلے قوہ ہے، حصے مشترک کا نام دیا جاتا ہے، حصے مشترک. دوسری قوہ قوہ وہم، توہم، اور تیسری قوہ قوہ متخیلہ یا قوہ خیالیہ. یہ 3 قوہ جو ہیں ان کو قوہ باطنی یا حواس باطنیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ جو قوہ باطنیہ یہ انسان کے نفس کے اندر ہے، اور جو ظاہریہ ہیں ان کو اس وجہ سے ظاہری کہا جاتا ہے، وہ نفس سے باہر ہے. اب فارسی میں ان کو کہتے ہیں اندرونی حواس، نفس کے اندرونی قوہ اور بیرونی قوہ. اندرونی جو اندر ہے، بیرونی جو باہر ہے. تو بس 5 حواس خمسہ، حواس ظاہریہ اور حواس باطنیہ. اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نفس ناطقہ آرڈر دیتی ہے آنکھ کو کہ آپ ایک شے کی تصویر میں ایک شے کو دیکھیں. اب نفس ناطقہ قوائے ظاہریہ سے وہ جو صورتیں اخذ کرتی ہے، وہ صورتیں جا کر حصے مشترک میں جمع ہو جائیں. حصے مشترک میں جمع ہو کر وہاں پہ وحدت اختیار کرتے ہیں. ساری کی ساری صورتیں یکجا وہاں پہ جمع ہو جائیں. حصے ظاہریہ سے صورتیں اخذ کرتی ہے، حصے مشترک میں صورتیں جمع ہو کر وحدت اختیار کرتی ہیں. اب
بہت ساری صورتیں جو حصے مشترک میں واقع ہیں، اب ان صورتوں کو جدا کرنا، ان کو آپس میں مرکب کرنا، ترکیب ان کی بنانا، ان کے جو معنی ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، یہ قوہ متخیلہ کا کام ہے۔ قوہ متخیلہ کا کام حصے مشترک کے بعد ہے۔ تو بس حصے مشترک صورتیں جمع کرتی ہے، اور حصے کیا کہتے ہیں قوہ متخیلہ سے وہ صورتیں جو حصے مشترک میں جمع ہوئی ہیں ان صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ترکیب اور مشخص کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی صورت ہے، یہ فلاں کی صورت ہے، یہ فلاں کی صورت ہے۔ تو قوہ متخیلہ کا کام ان حصے مشترک میں صورتوں کو آپس میں جدا کرنا۔ اب حصے مشترک جو ہے دو کام کرتی ہے، ایک صورتیں اخذ کرتی ہے باہر سے، ہوا سے، ظاہریہ سے، باہر سے صورتیں اخذ کرتی ہے۔ دوسری جو حصے مشترک کام کرتی ہے وہ صورتیں اخذ کرتی ہے قوہ متخیلہ سے، لیکن وہ جو قوہ متخیلہ سے صورتیں اخذ کرتی ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قوہ متخیلہ سے صورتیں لیتی ہے۔ تب جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس انسان کا جو مزاج ہے وہ حد اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان کا مزاج جب مختل ہو جاتا ہے تو مزاج مختل ہونے کی صورت میں وہ بیمار شخص بہت ساری خیالی صورتیں جو ہے نا خود بناتے ہیں۔ وہ جو صورتیں جب بن جاتی ہیں تو کبھی کبھار وہ صورتیں حصے مشترک ان سے وہ صورتیں اخذ کر لیتی ہیں۔ اب وہ صورتیں جب اخذ کرتی ہے تو اخذ کر کے وہ صورتیں آگے دے دیتی ہے۔ تو اب یعنی حصے مشترک کا کام یہ ہو گیا کہ وہ دو طرح سے صورتوں کو اخذ کرتا ہے۔ ابن سینا نے ان کی مثال اس طرح دی ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں کہ انسان کے باطن میں، انسان کے نفس ناطقہ کے اندر ایک طرف حصے مشترک کھڑی ہے اور ایک طرف ہے حصے قوہ متخیلہ۔ اب حصے مشترک اور قوہ متخیلہ ان کی مثال کہتے ہیں وہ ایک آئینہ کی مانند کہ یہ دو آئینے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ کبھی اس آئینے کی صورت اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، کبھی اس قوہ متخیلہ کی صورت کیا ہے وہ اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، حصے مشترک کے اوپر۔ تو یہ ایک دوسرے کے مقابل میں دو آئینوں کی طرح مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ جو صورتیں اخذ کرتی ہیں حصے مشترک، کبھی قوہ خیال سے اس کے اوپر صورتیں پڑتی ہیں اور کبھی حصے مشترک سے صورتیں قوہ خیال پہ پڑ جاتی ہیں، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ پیدا ہو جائے ان دو کے درمیان کہ نہ اس کی جو صورت ہے اس کے اندر وہ اس کے اوپر پڑے، نہ اس دوسرے کی صورت اس سے مشترک پہ پڑے؟ تو کہتے ہیں بسا اوقات کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ رکاوٹیں دو طرح ہیں۔ ابن سینا فرماتے ہیں وہ رکاوٹ جو حصے مشترک کو قوہ خیال سے صورت اخذ نہیں کرنے دیتی یا قوہ خیال کو حصے مشترک سے صورت اخذ کرنے نہیں دیتی، ان کے درمیان کچھ دو طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، دو رکاوٹیں کبھی کبھار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک رکاوٹ بیرونی رکاوٹ ہے اور ایک رکاوٹ اندرونی رکاوٹ ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب بیرونی رکاوٹ کیا ہے کہ جب حصے مشترک اس مادیات میں غرق ہو جاتی ہے، محسوسات میں، حواس ظاہریہ میں کامل طور پر جب مشغول ہو جاتی ہے، تو ابن سینا اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ آئینہ ہے، یہ پشت کر لیتا ہے، اس کی پشت ہو جاتی ہے قوہ متخیلہ کی آئینے سے۔ جب پشت ہو جاتی ہے تو وہ صورت قوہ متخیلہ کی اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ کبھی یہ آئینہ جب غرق ہو جاتا ہے مادیات میں اور حواس ظاہریہ اور محسوسات میں، تو یہ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ اس کی صورت اس کے اوپر پڑے۔ یہ پشت کر لیتا ہے، جب پشت کرتا ہے تو اس کی صورت اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ کبھی کبھار دوسرا کہتے ہیں کہ اندر کی ایک رکاوٹ ہے، انسان کے باطن کی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قوہ متخیلہ کا آئینہ ہے وہ پشت کر لیتا ہے اس حصے مشترک سے۔ جب وہ پشت کر لیتا ہے تو کیوں پشت کرتا ہے کہ جب اندر سے، جب قوہ متخیلہ کو اس اندر سے کچھ قوہ اپنے آپ میں مشغول کر لیتی ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں قوہ عاقلہ، ایک قوہ عقل ہے، قوہ وہم ہے۔ یہ دو قوہ آ کے قوہ متخیلہ کو مصروف کر دیتی ہیں اپنے آپ میں، اپنے یعنی قوہ متخیلہ کو قوہ عقلیہ اور قوہ وہمہ میں۔ جب قوہ متخیلہ، قوہ وہمہ اور قوہ عقلیہ میں جب مصروف ہو جاتی ہے تو اب اس کی پشت ہو جاتی ہے حصے مشترک کی طرف۔ تو یہ دو آئینے جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ان کی تصویریں لے رہے تھے، عکس کر رہے تھے، عکس ان کے ایک دوسرے پہ پڑ رہے تھے، پشت کی صورت میں وہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ ایک ممانع اور رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا جب یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جب انسان کیا اس رکاوٹ سے، یہ جو رکاوٹ آتی ہے، کیا اس رکاوٹ سے یہ باہر بھی آ سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جب یہ اس رکاوٹ کو ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ رکاوٹ کہ وہ آئینہ کو حصے مشترک کا وہ پشت نہ کرے قوہ متخیلہ کی طرف، اور قوہ متخیلہ بھی پشت نہ کرے حصے مشترک کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کیسے، یہ دو رکاوٹیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ کیا ہو سکتی ہیں یا نہیں، دوسرا سوال یہ کہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ اب کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ختم ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ انسان جب نیند طاری ہوتی ہے، انسان حالت خواب میں چلا جاتا ہے، تو نیند کے وقت اس کے وہ جو حصے مشترک ہے، اب وہ مادیات اور محسوسات میں جو غرق تھی، وہ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ کیونکہ نیند آتی اس وقت ہے کہ جب آپ انسان کا نفس جو ہے وہ اس حواس ظاہریہ اور سے فراغت کر کے اس سے فارغ ہوتا ہے، تو وہ جب ایک باطن اور ایک اور عالم کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے، نیند آتی ہے۔ نیند کے وقت وہ سارے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حصے مشترک بھی کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ حصے مشترک بیداری میں انہی میں مصروف تھی۔ اب جب اس کے اوپر نیند طاری ہوئی انسان کے اوپر تو وہ رکاوٹ ختم ہو گئی،
کیوں؟ کیونکہ بیداری میں غرق تھا وہ حصے مشترک. اب چونکہ نیند آئی ہے تو نیند کے وقت انسان کے یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب کام کرتے کیا ہے مشغول ہو جاتی ہے ایک اور قوہ متخیلہ کی. اور قوہ متخیلہ کیا ہے؟ قوہ متخیلہ اب ہوتا یہ ہے کہ خواب میں نیند کے وقت قوہ متخیلہ نے جو پشت کی ہوئی تھی اس آئینے کی طرح، وہ اس کی پشت کرنا رکاوٹ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نفس انسانی کیا ہے جو ان سب کا مرکز ہے تمام قوہ کا، وہ اس عالم قدس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس عالم قدس کی طرف صعود کرتا ہے. تو صعود کر کے اس عالم غیب سے اتصال کی صورت میں کچھ نقش کلی غیب سے اس کے نفس پر طاری ہو جاتے ہیں، اس کے نفس پر عارض ہو جاتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بحث جو ہے نا، جب قوہ متخیلہ اور حصے مشترک سے آگے جب نفس متوجہ ہوتا ہے تو یہ ایک بحث ایک اور رخ اختیار کر لیا. لیکن جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اب سوتے وقت حصے مشترک کے اندر جو صورتیں تھیں وہ حصے مشترک کے اندر وہ صورتیں اب قوہ متخیلہ میں آتی ہیں. تو قوہ متخیلہ میں آ کر وہ صورتیں کیا ہے، وہ جو جمع تھی وحدت تھی، وہ صورتیں ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا جب انسان کو معمولی خواب آتے ہیں. معمولی خواب میں ہوتا یہ ہے کہ قوہ حصے مشترک اپنی صورتیں قوہ متخیلہ کو دے دیتی ہے. اب قوہ متخیلہ کیا ہے، وہ آگے کام کر رہی ہے. قوہ متخیلہ انہی صورتوں کو تو کہتے ہیں کہ بغیر رکاوٹ کے نیند میں کام انجام دے رہی ہے. تو جب نیند میں اس کے اوپر جو صورتیں اور خاطرات طاری ہوتے ہیں یا صورتیں جو عارض ہوتی ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں. یہ ابن سینا فرماتے ہیں کہ جب نیند کے وقت قوہ متخیلہ بغیر کسی رکاوٹ کے کام انجام دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو صورتیں حصے مشترک سے عارض ہو رہی ہے قوہ متخیلہ پہ، تو وہ خاطرات جو قوہ متخیلہ پہ آ رہے ہیں اور قوہ متخیلہ ان صورتوں کو ایک ایک کر کے جدا کر رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان صورتوں کی 4 قسمیں ہیں. یہ ابن سینا فرماتے ہیں. پہلی قسم کہتے ہیں وہ صورتیں، وہ اشیاء جو آپ بیداری میں آپ نے دیکھی ہوتی ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، تجربہ کیا ہوتا ہے. تجربہ جب کرتے ہیں تو ان کی شکلیں کیا ہے، وہ حصے مشترک میں چلی جاتی ہیں. اب حصے مشترک سے جو ہے نا وہ جدا ہو رہی ہیں قوہ متخیلہ. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ صورتیں یا وہ واقعات، وہ حوادثات جو کہتے ہیں قوہ مفکرہ، فکر جب آپ کرتے ہیں، فکر جب کرتے رہتے ہیں بیداری کی حالت میں، تو کہتے ہیں خواب میں وہ خاطرات، وہ واقعات، وہ حادثات قوہ مفکرہ کی جانب سے قوہ متخیلہ میں جا کر وہ چلے جاتے ہیں. تو اب کیا ہے، وہ عالم خیال میں اپنی تاثیر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ خارج میں چونکہ فکر کا قوہ مفکرہ کا کام ہے فکر کرنا، چیزیں دیکھ کر فکر، تو جو فکر کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ خارج میں وہ چیز موجود بھی ہو، خارج میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صورت پیدا بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ بس ایک دوسری صورت یہ ہے کہ
कुव्वे मुफक्किरा से कुव्वे मुतखय्यला में सूरतें चली जाती हैं, जो हवादिसात खातिरात वाक़यात चले जाते हैं वो होते हैं। तीसरी सूरत फरमाते हैं कि वो ख्यालात और तसव्वुरात जो एक सेहतमंद इंसान करता है, एक बीमार इंसान के तसव्वुरात होते हैं, सेहतमंद इंसान के तसव्वुरात होते हैं, क्या कहते हैं, जो जब से सही इंसान है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो एक किस्म की तसव्वुर करेगा, ख्याली पुलाव पकाएगा, वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें में आती हैं। इसके अलावा जो है ना, जब बीमार होता है तो बीमारी की सूरत में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्यालात, तसव्वुरात आते हैं। तो कहते हैं कि सेहत और बीमारी और इंसान के मिजाज की जो शराइत हैं उनकी तब्दीली को देखकर दूसरे जिस्मानी और रूहानी आवारिस जो इंसान पर आरिद होते हैं, जैसे मिसाल कहते हैं कि एक शख्स मरीज होता है तो मरीज ख्वाब में क्या सूरत देखता है कि मैं मसलन क्या कहते हैं एक आग के साथ खड़ा है, या मसलन एक बर्फ और ठंडी जगह पे खड़ा है, वो अपने आप को देखता है। तो वो कहते हैं उसके मिजाज, क्योंकि उसके मिजाज में मुख्तला है, बुखार है, तो बुखार की जो सूरत जो बन रही है वो यही जो उसकी जिस्मानी और रूहानी हमारे इंसान के ऊपर चीज़ें तारी हो रही हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है। तो कहते हैं कि ये वो तसव्वुरात हैं, जो वाक़यात हैं, जो एक सेहतमंद इंसान या एक बीमार इंसान जब वो बस औकात करता रहता है तो ऐसे तसव्वुरात, ख्यालात फिर नींद में क्या है वो देखता है। ये एक तीसरी किस्म है, तीसरी सूरत। चौथी कहते हैं सूरत वो सच्चे ख्वाब जो कि इन तीन अवामिल में किसी के तहत तासीर नहीं है। जो तीन तीसरी सूरतें बयान की हैं उन सूरतों में होता ये है कि हिस्से मुश्तरक सूरतें ली हुई हैं बाहर से, अब हिस्से मुश्तरक से कुव्वे मुतखय्यला में चली गई। कुव्वे मुतखय्यला वो तस्वीरें एक दूसरे को दे रहे हैं। तो कहते हैं कि रोया सादिका सच्चे ख्वाब में होता ये है कुव्वे मुतखय्यला काम नहीं करती, बल्कि जब इंसान जिस्मानी और मिजाजी तौर पर मुतदिल एतदाल जब उसके अंदर होता है तो उसे कश्फ व इल्हाम से कुछ मतालिब मालूम होते हैं। तो कहते हैं कि ये क्यों होते हैं, ये इंसान के जो नफ्स नातिका है, अब वो चूंकि आलम कुद्स की तरफ मुतवज्जे होकर रूहुल कुद्स और मलाइका के फैज़ से या अरवाह तैयबा के फैज़ से जो मतालिब उसे वहां से हासिल होते हैं उनको सच्चे ख्वाब कहा जाता है। तो कहते हैं कि अब जब वो सच्चे ख्वाब नफ्स को हासिल होते हैं तो अब नफ्स उस आगाही को हिस्से मुश्तरक के सुपुर्द करती है, ठीक है। फिर उस हिस्से मुश्तरक क्या करती है, वो कुव्वा मुतखय्यला की मदद से वो तस्वीर या सूरतें उस अकली नक्श के मुतनासिब जो सूरतें बनती हैं उनको जुज़ी तौर पर तस्वीरें तरसीम करती है, बनाती है तस्वीरें। यानी अब जब नफ्स ने आगाही हासिल की है रूहुल कुद्स मलाइका या गैब से इत्तिसाल के नतीजे में, तो नफ्स क्या करता है, वो आगाही बातनी हिस्से को देता है, हिस्से मुश्तरक। अब हिस्से मुश्तरक क्या करती है, मुतखय्यला की मदद से, लेकिन कैसे बनाती है, जो उस गैब से जो अक्ली मानी हासिल हुए आपको उनके मुतनासिब जो सूरतें होती हैं वो उनको जुज़ी सूरतों में
تقسیم کر کے بناتی ہے۔ اس کو ابن سینا کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ خواب، سچے خواب وہ واردات، روحانی واردات ہیں، یعنی جو وارد ہوتی ہیں اوپر سے، وہ روحانی واردات ہیں جو الہام کی مانند نفس پر عارض ہوتی ہے، اور جب یہی نفس قوی ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں بیداری کی صورت میں بھی ممکن ہوتی ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں سے جب قوہ نفس ناطقہ غیب سے اتصال کی مدد سے وہ آگاہی جو حاصل کرتی ہے، اس آگاہی کو حص مشترک کے سپرد کرتی ہے، اور حص مشترک قوہ متخیلہ کی مدد سے صورتیں بناتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ قوہ متخیلہ جب صور معقولہ، وہ عقلی صورتیں جو غیب سے حاصل ہوتی ہیں، ان میں تصرف کرتی ہے، یعنی اپنی دخالت کرنا، تصرف کرنا یعنی اپنی چیزیں اضافہ یا کم زیادتی کرنا۔ تو کہتے ہیں جب وہ تصرف کرتی ہے تو اب اس تصرف کی معرفت اور شناخت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ وہ جو قوہ متخیلہ ان صور معقولہ میں جب تصرف کر رہی ہے تو اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جو صورت متخیلہ نے دی ہے یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا کس طریقے سے اس کی ہمیں شناخت حاصل ہو۔ اس کے متعلق ابن سینا فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ خواب کے متعدد مراتب ہیں، خواب کے درجات ہیں، خواب کے اعلیٰ درجات بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خواب کے جو عالی مراتب ہیں، بلند درجے، وہ خواب ہیں کہ جب قوہ متخیلہ تصویر بناتی ہے، صورت بناتی ہے، تو صورت اگر مکمل طور پر اصلی نسخہ کے مطابق ہو تو اسے رویا صادقہ یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ جب نفس ناطقہ غیب سے عقلی صورت کو قوہ متخیلہ کے سپرد کرتی ہے تو قوہ متخیلہ جو صورت جب بناتی ہے تو وہ صورت اگر اس اصلی نسخہ کے مکمل طور پر مطابق ہے تو اسے رویا صادقہ کہتے ہیں، سچے خواب کہتے ہیں۔ کہ اب جتنا زیادہ اس کا تصرف ہوگا، قوہ متخیلہ جتنا تصرف کرے گی، تصرف یعنی وہ چیزیں کام کرنا یا اضافہ کرنا، یا اس میں اپنی دخالت جو ہوتی ہے اس کو تصرف کہتے ہیں۔ اب اگر کہتے ہیں کہ قوہ متخیلہ جتنا زیادہ تصرف کرے گی اتنا وہ بنائی گئی تصویر قوہ متخیلہ کی مدد سے اس اصلی نسخے سے دور ہو جائے گی۔ اب جب دور ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں قوہ متخیلہ جتنا زیادہ تصرف کرے گی اتنا زیادہ وہ جو تصویر بنائے گی، جتنے زیادہ دخالت کر کے تصویر بنائے گی اس میں مثلا، تو اتنا زیادہ اصلی نسخہ سے دور ہو جائے گی۔ تو جب اصلی نسخہ سے دور ہوگی تو اب اسے تعبیر کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اب اگر بہت زیادہ نچلے درجے میں جا کر چلی جائے گی، یعنی اتنا زیادہ تصرف ہوگا کہ یعنی اس اصلی نسخہ سے بالکل اگر دور ہو جائے گی تو پھر قابل تعبیر ہوئی۔ اسی قسم کے خواب کو قرآن میں اضغاث احلام کہا گیا۔ لیکن اگر اس میں بنائی گئی تصویر اور جو کچھ سورہ معقولہ میں تھا، عقلی صورت میں غیب سے جو وہ اتنی واضح تھی
کہ اس میں تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ سچے خواب. لیکن بسا اوقات وہ خواب ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت تصرف ہوتا ہے قوہ متخیلہ. جب قوہ متخیلہ کا تصرف ہوگا تو تصرف کی صورت میں تعبیر کی معبر کی ضرورت ہے. اب جتنا زیادہ انسان کا نفس ناطقہ صاف و شفاف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے خواب سچے ہوں گے. جیسا کہ حدیث نبوی، حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات آئی ہے کہ اس قسم کے خواب، سچے خواب کو نبوت کے اجزاء میں سے شمار کیا گیا ہے. تو یہ نبوت کے اجزاء میں کچھ خواب ہیں سچے خواب جو قابل تعبیر نہیں ہے، اتنے صاف و شفاف ہیں کہ اس میں تعبیروں کی ضرورت نہیں ہے، مکمل مطابق واقع ہیں اور اس میں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے وہ ظاہر ہوئے ہیں، تو اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری قسم جس میں تصرف کیا ہے قوہ متخیلہ میں، تو تصرف کی صورت میں جب اسے ایک دوسری صورت عطا کی ہے تو آپ اس تعبیر کی ضرورت ہوگی. اب ابن سینا خواب کی تحلیل اور خواب کی ایک معمولی خواب اور ایک رویائے صادقہ یا قابل تعبیر نہیں ہوتے یا قابل تعبیر ہوتے ہیں. اب رویائے صادقہ سچے خواب نفس اتصال کرتا ہے غیب سے، تو وہ جو آگاہی حاصل ہوتی ہے وہ حصے مشترک کو دیتا ہے. حصے مشترک قوہ متخیلہ کی مدد سے صورت میں. اچھا، یہ خواب اور خواب کی اقسام. اب ایک اور ہے وہ تعبیر اور تعبیر میں بھی فرق کے قائل ہے. جب تعبیر اور تعویل کی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی آ کر فرق کے قائل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تعویل کی جو تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعویل صورت خواب کو اس کے معنی کی طرف پلٹانے کا نام تعویل ہے. خواب کی جو صورت ہے اس کو معنی کی طرف پلٹا دیں، یہ تعویل ہے. لیکن تعبیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو خواب میں آپ نے صورت دیکھی ہے اس صورت کو عبور کر کے آپ نے واقع تک پہنچنا ہے، تو اس خواب میں دیکھی گئی صورت سے عبور یعنی اس کو کراس کر کے آپ واقع تک پہنچے ہیں، تو یہ تعبیر کہلاتا ہے. تعبیر میں ہوتا یہ ہے کہ صورت خواب کو معنی کی طرف پلٹاتے ہیں نہ کہ واقع کا. تو اب ابن سینا یہاں تعویل اور تعبیر میں بھی فرق کے قائل ہو گئے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب معانی جب اپنے مرتبہ سے تنزل کرتے ہیں، تنزل یعنی نیچے آتے ہیں، اپنے بلند اوپر مرتبہ تھا معانی عقلیہ موجود ہے، جب وہ معانی جب تنزل کرتے ہیں نیچے آتے ہیں، نیچے آ کر مرتبہ حصی میں ظاہر ہوتے ہیں، بولتے ہیں ان معانی ان کو الفاظ کی شکل میں بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ معانی جب اپنے مرتبہ سے تنزل کر کے مرتبہ حصی میں ظاہر ہوتے ہیں تو محتاج تعبیر ہے، تعبیر کے محتاج ہے، ان کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہر تعویل میں تعبیر نہیں ہے، ہر تعویل میں تعبیر نہیں ہے، کیونکہ تعویل کرنے والا فقط صورت کو معنی کی طرف پلٹاتا ہے. خواب دیکھنے والے کے دوسری شرائط کو ملاحظہ نہیں کرتا کہ خواب اس نے کس حالت میں دیکھا، اس کا مزاج معتدل تھا نہیں تھا، وہ ایک سالم انسان تھا سالم نہیں تھا، مریض تھا بیمار تھا. ان ساری چیزوں کو تعویل کرنے والا شخص وہ خواب دیکھنے والے کی ان چیزوں کو ملاحظہ نہیں کرتا. لیکن ہر تعبیر میں کہتے ہیں تعویل ہے،
کیونکہ معبر کیا ہے؟ جو شخص تعبیر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، خواب دیکھنے والے کے احوال کو ملاحظہ کرتا ہے، اس کی حالت کو ملاحظہ کرتا ہے، پھر وہ ظاہر خواب کو باطن کی طرف اور خواب دیکھنے والے کو خواب کی ظاہری صورت سے اس کی واقعی صورت کی طرف جو اس کے متناسب ہوتی ہے اس تک عبور دیتا ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے، عبور یعنی کراس کرا دیتا ہے اس ظاہر خواب کو، جو کچھ دیکھا ہے اس کے باطن کی طرف۔ ظاہر کو آپ کراس کر کے باطن کی طرف، ظاہر کو کراس کر کے خواب کی ظاہری صورت کو کراس کر کے اس کی واقعی صورت کی طرف جائیں گے جو صورت اس کی متناسب ہوتی ہے، تو یہ تعبیر کہلاتی ہے۔ پس تعبیر اور تعویل میں ان کے نزدیک فرق ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ابن سینا فرماتے ہیں، وہ عوامل، وہ کون سے عوامل ہیں جو معبر تعبیر کرنے والا خواب کی تعبیر میں اس تعبیر کے صحیح ہونے کا میں ملاحظہ کرتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن عوامل کو تعبیر کرنے والا دیکھتا ہے۔ جب کسی کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں آپ تو وہ کون سے عوامل ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر تعبیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں، ابن سینا کے نزدیک تین چیزیں کہتے ہیں۔ پہلی چیز اعتدال، مزاج، انسان کا جو مزاج ہے وہ معتدل ہو، یعنی انسان صحیح و سالم تندرست ہو، مختل نہ ہو، مریض نہ ہو، اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دوسری جو احوال ہیں وہ اس میں نہ ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو، یا جس طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی جو نارمل انسان ہوتے ہیں معمولی، ان سے ہٹ کر نہ ہو۔ یہ پہلا عامل، پہلی چیز کو جو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری چیز کہ سچ بولنے کی عادت ہو، جھوٹا شخص نہ ہو۔ اگر شخص جھوٹا ہے نا تو یہ اس کا جھوٹ بولنا بھی اس خواب کی تعبیر میں مؤثر ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر سچی ہو تو آپ سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ جھوٹا شخص تو نہیں ہے۔ اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہے تو تب آپ اس کے خواب کی جب تعبیر کریں گے تو تعبیر بھی اس کی صحیح ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ابن سینا نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت، ہنگام سحر، سحری کا وقت، جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سحر کا وقت جس کے وقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، قرآن میں بہت زیادہ اس وقت کو اہمیت دی گئی ہے، وقت سحر کو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خواب آپ نے وقت سحر دیکھے ہیں تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی اور وقت تھا تو پھر تعبیر کی اس کی جو ہے نا وہ صحیح ہونا مشکل ہے۔ یہ ابن سینا کا جو خواب کے متعلق الاشارات اور دوسری جگہ اپنی جو کتابیں ہیں ان میں جو کچھ باتیں بیان کی ہے وہ ہم نے خلاصتاً آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ ایک اب اس کا خلاصہ، ان کے نظریے کا خلاصہ، ابن سینا کے نظریے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ابن سینا فرماتے ہیں کہ ایک معمولی خواب ہوتے ہیں، اس میں خواب کے وقت حصے مشترک سے صورتیں جو جمع ہیں وہ جدا ہوتی ہیں قوہ متخیلہ کے۔ وہ رویا صادقہ، وہ نفس جو ہے وہ غیب سے متصل ہوتی ہے نیند کے وقت، خواب میں۔ تو اس وقت وہ جو آگاہی حاصل کرتے ہیں وہ حصے مشترک کو نفس دیتی ہے، نفس ناطقہ۔ حصے مشترک کیا ہے؟ قوہ متخیلہ کے ذریعے سے وہ جزئی صورتیں میں تبدیل کرتی ہے، اس جزئی صورتیں میں۔ اب وہ صورتیں مطابق واقع ہوں تو اس کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ شدت اتنی واضح ہوں کہ اب اس میں کسی قسم کی قوہ متخیلہ کی تصرف کی ضرورت نہیں۔ اور اگر واضح نہیں ہے
تو کیا کہتے ہیں جتنا زیادہ تصرف ہوگا اتنا زیادہ وہ اصلی نسخہ سے، وہ جو صورت کا اصلی نسخہ ہے اس سے آپ دور، جب دور ہوں گے تو پھر تعبیر کی ہوگی. لیکن جب نچلے درجے میں آئیں گے آپ، دوری کے نچلے درجے میں، کہ قوہ متخیلہ اتنا تصرف کرے معنی میں، اتنی صورتوں میں تصرف کرے، ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسرے سے چوتھی اور 8ویں 10ویں صورت میں جا کر، تو وہ پھر محتاج تعبیر نہیں ہوتے. ایسے خوابوں کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ خواب الغاث و احلام کہتے ہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ تعویل اور تعبیر کا فرق بتایا، اور پھر وہ عوامل جو خواب کی تعبیر کے صحیح ہونے میں مؤثر ہیں، وہ تینوں عامل بتائے: مزاج کا معتدل ہونا، سچ بولنے کی عادت، اور خواب کا حاصل ہونا سحر کے بعد. اب یہ ابن ابو علی سینا کا نظریہ.